کیا نام ہے اس کی گرل فرینڈ کا؟ شاید کلارا۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اینٹونیو نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس سے بالمشافہ ملاقات نہیں کی؟ ابھی نہیں، ہم اس سے ضرور ملیں گے، ریزو نے کہا۔ پہلے ہم کارن ویل کی دونوں پڑوسنوں سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی ان دونوں عورتوں اور اس بدماش کی گرل فرینڈ سے مل لو۔ ریٹا سورا کی عمر 74 برس تھی، لیکن دیکھنے میں وہ 50 کے قریب لگتی تھی۔ گو کہ صبح کا وقت تھا، لیکن وہ نفیس تراش کے پینٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کی انگلیوں اور کلائیوں میں جیولری چمک رہی تھی اور آنکھوں سمیت چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا۔ ریزو کو یوں لگا جیسے وقت کچھ پیچھے چلا گیا ہے۔ اس نے آراستہ لیونگ روم پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اچھی جگہ ہے مسز ریٹا۔ میں مسز نہیں ہوں، مس ہوں۔ تم مجھے ریٹا کہہ سکتے ہو۔ میں بھی تم دونوں کو جوئے اور مارک کہہ کر مخاطب کروں گی، اور اگر تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے تو تم اسی وقت میرے گھر سے جا سکتے ہو۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن میں چاہوں گی کہ تم کچھ دیر رکو، کیونکہ تم دیکھنے میں اتنے برے نہیں اور دوسرے پولیس والوں سے مختلف ہو۔ ٹھیک ہے ریٹا، جیسا تم کہو، ریزو نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہاں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ بیچارے بین کو کس نے مارا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے اچھے علاقے میں یہ واردات نہیں ہونی چاہیے تھی، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں ہی منحوس ہوں۔ وہ کیوں؟ دیکھو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھ جیسی عورت اتنی مہنگی جگہ پر رہ سکتی ہے؟ کیا تم نے کبھی ٹامی پٹانگیلو کا نام سنا ہے؟ ہاں، کسی زمانے میں وہ کافی مشہور تھا۔ غالباً وہ بوڑھے لوگوں کو کشتی کے ذریعے سفر کرواتا تھا۔ ہم دونوں ایک طویل عرصے تک ساتھ رہے، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ جب اینڈریا ڈوریا سمندر میں ڈوبا تو وہ بھی اسی پر سوار تھا۔ اس کی تمام دولت میرے حصے میں آئی، کیونکہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی وصیت کی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے سوشل سیکیورٹی سے بھی ماہانہ رقم ملتی ہے، اسی لیے میری گزر بسر اچھی طرح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی میری کئی مردوں سے دوستی رہی، اور وہ منحوس ہونے والی بات؟ گینس برگ نے پوچھا۔ ریٹا نے ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا، میں نے جس مرد کے ساتھ بھی وقت گزارا وہ کچھ عرصے بعد مر گیا۔ گولی مار دی گئی، چاقو مار دیا، یا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور اب اس بینجمن بیچارے کی موت واقع ہو گئی۔ وہ مجھے 1 یا 2 مرتبہ ڈنر پر لے گیا تھا کہ کسی نے اسے بھی مار ڈالا۔ وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، واقعی میں منحوس ہوں۔ تم دونوں میں کس نوعیت کا تعلق تھا؟ ریزو نے پوچھا۔ بین کو میری جوانی کے قصے سننے میں مزہ آتا تھا، اس کے عوض وہ مجھے کمپنی دیا کرتا۔ وہ میرا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ پولیس کے سوچنے کا انداز کیا ہے، لیکن تم ایسی بات ذہن سے نکال دو۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ اگر بین مجھے 40 سال پہلے مل جاتا تو معاملہ مختلف ہوتا۔ وہ خوش شکل، دولت مند اور شاہ خرچ تھا، اور مجھے ایسے ہی مرد اچھے لگتے ہیں۔ کیا تم کسی ایسے آدمی کے بارے میں جانتی ہو جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا؟ نہیں، وہ اپنے بارے میں کم اور میرے بارے میں زیادہ باتیں کرتا تھا۔ ریٹا مسکراتے ہوئے بولی، مجھے مردوں کی یہ خوبی بھی پسند ہے۔ اس کی سابقہ بیوی نے ہمیں بتایا ہے کہ بین نے بہت بڑی رقم اپنے گھر میں چھپا رکھی تھی، جو انکم ٹیکس میں بھی ظاہر نہیں کی گئی۔ کیا کبھی اس نے تمہارے سامنے اس کا ذکر کیا؟ ہاں، بین نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اگر اس نے روزمرہ اخراجات کے لیے 40-50 ہزار ڈالر گھر میں رکھے ہوئے تھے، وہ ہر جگہ نقد ادائیگی کیا کرتا، اور پرانے زمانے کے بدماشوں کی طرح اپنی جیب میں نوٹوں کی موٹی گڈی رکھا کرتا۔ کیا تم نے کبھی کسی اور کے سامنے اس رقم کا تذکرہ کیا؟ نہیں، بین نے بھی مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور یہ کوئی پہلا راز نہیں تھا۔ میں اس کی بہت سی باتیں جانتی تھی۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر بولی، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ شاید میں نے کیرن کو یہ بات بتائی تھی۔ کیرن؟ ریزو نے پوچھا۔ کون کیرن؟ بین کی زندگی میں آنے والی دوسری بوڑھی عورت، کیرن وناگ۔ وہ سامنے والے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ بین اور میرے درمیان ایک خاص تعلق تھا۔ میں اسے پرانے دنوں کی کہانیاں سناتی، اور وہ کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا یا مجھے ڈنر پر لے جاتا، جبکہ کیرن یہ سمجھتی تھی کہ بین اس پر فریفتہ ہو گیا ہے۔
وہ اس کے لیے کیک اور بسکٹ بناتی اور اس کی قمیض کے بٹن ٹانگتی اور اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی جو وہ ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ لہٰذا میں نے بھی اسے رقم کے بارے میں بتایا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ بین کس پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ ریٹا نے باری باری دونوں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، دیکھو جوئے، میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں لیکن اب بھی کمینے پن سے باز نہیں آتی۔ پھر کہا لگاتے ہوئے بولی، شاید یہ میرے خون میں شامل ہے۔ کیا تم لوگ کچھ پینا پسند کرو گے؟ 81 سالہ کیرن وناگ پیانو بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سراغ رسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انتہائی شرم کی بات ہے، بین بہت ہی پیارا شخص تھا۔ ہم بھی یہی سن رہے ہیں، ریزو نے کہا۔ ہمیں تمہارے دکھ کا اندازہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم اور مسٹر کارن ویل بہت قریب تھے۔ ہاں، میں نے یہی بات اس خاتون سراغ رساں کو بھی بتائی تھی۔ وہ میرے لیے بھتیجے جیسا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور گہری ہو گئی، بلکہ میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی کیونکہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیا اس نے تم سے کبھی اپنے کسی مسئلے کے بارے میں کچھ کہا؟ ممکن ہے کہ کوئی اسے پریشان کر رہا ہو۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ہر کوئی اسے چاہتا تھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ تھوڑا بہت عورتوں کا رسیہ تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی کسی شادی شدہ یا کسی ایسی عورت سے تعلقات ہوں جس کا بوائے فرینڈ بھی ہو اور اس کے رقیب نے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں برسوں سے اسے اور اس کی تمام گرل فرینڈز کو جانتی تھی۔ وہ عیاش نہیں تھا اور ایک وقت میں ایک ہی عورت سے تعلقات رکھتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی شادی شدہ نہیں تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے ضرور معلوم ہوتا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ میرے لیے بیٹوں جیسا تھا۔ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بہت بڑی رقم رکھی ہوئی تھی، ریزو نے کہا، اور مس ریٹا کا کہنا ہے کہ اس نے تمہیں اس رقم کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا تمہیں یہ بات یاد ہے؟ کیرن نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا، ہاں مجھے یاد آیا، لیکن تم اس عورت کی ہر بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ وہ کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہے۔ میں اور بین اکثر اس کی حرکتوں پر ہنسا کرتے تھے، لیکن یہ سچ ہے۔ کیا اس نے تمہیں رقم کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ ہاں، لیکن میں نے کبھی بین سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے اسے شرمندگی ہوتی۔ وہ بہت ہی شائستہ انسان تھا۔ کیا تم نے کبھی کسی اور سے اس رقم کا تذکرہ کیا؟ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہ ہوتی کہ میں کسی اجنبی کو اس رقم کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ تمہیں اس کا پورا یقین ہے؟ ریزو نے اس سے اگلوانے کے لیے کہا۔ ہاں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ میں نے صرف اپنی بھتیجی کلارا کو یہ بات بتائی تھی۔ ریزو اور گینس برگ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کلارا کے نام پر دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ میری، تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تم مسٹر کارن ویل کے قتل سے ایک دن پہلے شام کے وقت اس کے اپارٹمنٹ میں گئی تھیں۔ نوجوان عورت نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، تم ہاؤس میڈ آفس سے چیک کر سکتے ہو۔ ان کے پاس میرا پورا ریکارڈ ہے جس میں کام کی نوعیت، وقت، تاریخ، مقام اور میں نے کتنی دیر میں وہ کام مکمل کیا، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ گینس برگ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، اور تم نے یقیناً اس روز کچن کاؤنٹر بھی صاف کیا ہوگا۔ بالکل، وہ ریفریجریٹر کے برابر میں ہے اور سارا کام اسی پر ہوتا ہے، اس لیے اس کی صفائی ضروری ہے۔ میں نے اسے ٹاپ جیل سے دھویا اور اس پر پالش لگائی۔ مسٹر کارن ویل نے مجھے اس کا اضافی معاوضہ دیا۔ انہیں گرینا میٹ کی چمک بہت پسند تھی۔ ریزو نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سٹچ اپلائنسز کی ریپیئر آرڈر پر نظر ڈالی۔ مورے شولر نے آخری بار کارن ویل کے فریج کی سروس اس کے قتل سے 15 دن پہلے کی تھی۔ میری، کیا یہ ممکن ہے کہ کاؤنٹر ٹاپ پر انگلیوں کے نشانات 15 دن تک رہ سکیں؟ وہ عورت منہ بناتے ہوئے بولی، بالکل نہیں۔ میں نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 3 مرتبہ اس اپارٹمنٹ کی صفائی کی تھی۔ میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن انگلیوں کے نشانات کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ آج کل ہر گھر میں سٹیل کے برتن اور خوبصورت کاؤنٹر ہوتے ہیں اور ان پر انگلیوں کے نشانات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ میں نے اس کاؤنٹر کی اچھی طرح صفائی اور پالش کی تھی، اس لیے وہاں انگلیوں کے نشانات نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریزو اور گینس برگ معاون ڈسٹرکٹ اٹارنی جونیتا سمالز کے ہمراہ اینٹونیو کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سمالز نے کہا، اب ہم ترتیب سے تمام باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جوئے، شروع ہو جاؤ۔ جوئے نے اپنی نوٹ بک کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔
مقتول مورے شولر کو ایک مکینک کے طور پر جانتا تھا اور شولر پہلے بھی کام کے سلسلے میں اس کے یہاں آ چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ وہ گھر پر کس وقت ملے گا۔ وہ کارن ویل کی موجودگی میں ہی کیوں آنا چاہ رہا تھا؟ اگر رقم اسے چوری کرنا تھی تو وہ بآسانی خالی گھر میں بھی نقب لگا سکتا تھا، سمالز نے پوچھا۔ اس کی پڑوسن کو معلوم نہیں تھا کہ کارن ویل نے رقم کہاں چھپائی ہے، کسی سیف میں یا دیوار کے کسی خفیہ خانے میں۔ شولر کے لیے گھر میں اس کی موجودگی ضروری تھی، کیونکہ صرف وہی بتا سکتا تھا کہ اس نے رقم کہاں چھپائی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سے سیف کا تالا کھولنے کے لیے بھی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ شولر کو اپنی گرل فرینڈ کلارا سے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بوڑھی عورتیں کارن ویل کی غیر موجودگی میں بھی حال پر نظر رکھتی ہیں، لہٰذا وہ اس کے دروازے کا تالا کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ گویا شولر اسے قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ ہاں، اس کی مجبوری تھی، کیونکہ کارن ویل اسے جانتا تھا، وہ کارن ویل کی نشاندہی پر گرفتار ہو سکتا تھا، اس لیے جیل جانے سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلو۔ لہٰذا شولر فریج دیکھنے کے بہانے اس کے گھر گیا اور کارن ویل نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ بظاہر فریج کی طرف بڑھا، لیکن اس کی نظر برابر میں رکھے ہوئے چاقوؤں اور چھریوں پر تھی۔ اس نے دستانے نہیں پہن رکھے تھے، اس لیے نادانستگی میں انگلیوں کے نشان وہاں چھوڑ دیے۔ خادمہ ایک روز قبل شام 7 بجے صفائی کر کے گئی تھی، اور جب ہم صبح 10 بجے وہاں پہنچے تو اس کی انگلیوں کے نشانات وہاں موجود تھے۔ ممکن ہے کہ چاقو کاؤنٹر پر ہی پڑا ہوا ہو اور اسے اٹھاتے وقت شولر کا ہاتھ کاؤنٹر پر لگ گیا ہو۔ اس کے بعد اس نے کارن ویل کو مجبور کیا کہ وہ رقم اس کے حوالے کر دے اور پھر اسے قتل کر دیا۔ تمہارا خیال ہے کہ اسے عقبی دروازے کا تالا کھولنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی؟ وہ عادی مجرم ہے اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے تالا کھولنے کے بعد اچھی طرح صاف کر دیا تاکہ اس کی انگلیوں کے نشانات نہ رہیں، لیکن اپارٹمنٹ میں اس سے بے پرواہی ہوئی اور ہمیں اس کی انگلیوں کے نشانات مل گئے، لیکن اس نے یہ کہہ کر جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں گرل فرینڈ کلارا کے ساتھ تھا۔ پھر تم اس تک کس طرح پہنچے؟ ہمیں کلارا کے ذریعے اس تک پہنچنے کا راستہ ملا۔ اس بوڑھی عورت کیرن نے اپنی بھتیجی کلارا کو رقم کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے یہ بات اپنے بوائے فرینڈ مورے کو بتائی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں اسے جانتا ہوں، اس نے کہا ہوگا کہ مجھے اس کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم ہے۔ اور کچھ؟ ہم نے کلارا کے معاملے میں تھوڑی سی چھان بین کی ہے، گو کہ وہ بونی پارکر کی طرح اپنے بوائے فرینڈ کے جرائم میں شریک نہیں، لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں کے اکاؤنٹ میں $1500 موجود ہیں۔ اگر ہم ان کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لیں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں وہاں سے بھاری رقم ملے گی۔ اس کے علاوہ گینسبرگ نے کہنا شروع کیا، جب ہماری شولر سے بات ہوئی تو اس نے گھڑی اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ جب آپ کسی شخص پر چاقو سے 12 وار کرتے ہیں تو لازماً اس کے خون کے چھینٹے آپ پر آئیں گے۔ ممکن ہے کہ اس نے اپنے کپڑے کہیں پھینک دیے ہوں گے، لیکن یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اگر انہیں قبضے میں لے کر لیبارٹری بھیجا جائے تو ان پر کارن ویل کے خون کے نشانات نظر آ جائیں گے۔ سمالز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ ہم ابھی تک اگر مگر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ جلد بازی میں معاملہ بگڑ سکتا ہے، گینسبرگ بولا۔ ہمیں احتیاط سے ان پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، سمالز نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے کلارا سے شروع کرتے ہیں۔ اسے ڈراؤ کہ وہ بھی اس قتل میں شریک جرم ہے اور اسے عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھو کہ اس کا وکیل کیا کہتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی گواہی سے مکر جائے گی اور شولر کا جھوٹ کھل جائے گا، ریزو بولا۔ ٹھیک ہے، اینٹونیو نے کہا، ہم ان دونوں کو ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں، انہیں پولیس اسٹیشن لے جا کر ایک دوسرے کی جھلک دکھاؤ اور اس کے بعد مختلف کمروں میں دھکیل دو۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون زبان کھولتا ہے۔ کیرن کے بارے میں کیا کہتے ہو ریزو؟ کیا وہ بھی اس سازش میں شریک تھی؟ سمالز نے پوچھا۔ نہیں، اس پر شک کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، وہ پڑھی لکھی، مہذب اور خوشحال عورت ہے
اوکے، اینٹونیو نے کہا، میں تم دونوں کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ اب تم صرف اس عورت کو گرفتار کر لو، جبکہ اس گوریلے کو پکڑنے کے لیے میں باوردی پولیس والوں کو بھیجوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ تمہاری بڑی مہربانی باس، ریزو نے کہا۔ اینٹونیو مسکراتے ہوئے بولا، پہلے مجھے اپنی بات پوری کر لینے دو۔ میں اینجلا کو وارنٹ لینے کے لیے عدالت بھیج رہا ہوں۔ اس کے آنے تک تم کافی اور ڈونٹ سے دل بہلاؤ۔ 3 دن بعد ریزو اس بوڑھی عورت ریٹا سورا کے پاس بیٹھا اسے کیس کی تفصیل بتا رہا تھا۔ میں اور مارک تمہارے احسان مند ہیں۔ تم نے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ کارن ویل کے پاس نقد رقم کی موجودگی افواہ نہیں ہے۔ اسے بنیاد بنا کر ہم کیرن کی بھتیجی کلارا تک پہنچے، جس کے اپارٹمنٹ سے وہ رقم برآمد ہوئی، 42,000 امریکی ڈالر چھوٹے نوٹوں کی شکل میں، اور میں اپنے دوست سے بھی محروم ہو گئی، ریٹا نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم نہ بتاتی تو ہم کبھی اس رقم کے بارے میں نہ جان پاتے۔ ریٹا نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میں بین کی موت کی ذمہ دار ہوں کیونکہ میں نے کیرن کو اس رقم کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک نہ ایک دن وہ اسے خود بتا دیتا۔ بیچارہ بین، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا راز کسی کو نہ دو۔ بہرحال میں اسے بہت یاد کروں گی۔ ریزو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، ہم اس کی کمی تو پوری نہیں کر سکتے، لیکن ہم دونوں میں سے جس کو بھی وقت ملا وہ تمہاری جوانی کے قصے سننے ضرور آئے گا۔ ہم تمہارے احسان کا بدلہ اسی طرح اتار سکتے ہیں۔ ریٹا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بات پر قائم رہو گے۔